بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج سے ٹھیک 15 سال پہلے یعنی 30 دسمبر 2006 کو عراق کے سابق صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ اس دوران عراق کے سابق صدر صدام حسین کی سیکیورٹی پر مامور 12 امریکی فوجی ان کی زندگی کے بہترین دوست تو نہ تھے، تاہم وہ ان کے آخری ایام میں بہترین ساتھی رہے۔ یہ 551 ملٹری پولیس کمپنیوں سے منتخب ہوئے تھے اور انہیں سپر 12 کہا جاتا ہے۔ ان محافظوں میں سے ایک ول بارڈن نور بھی تھے، جنہوں نے دی پرزنر ان ہز پیلس کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے صدام حسین کی زندگی کے آخری دنوں کے بارے میں لکھا۔ بارڈن نور کا یہ کہنا تھا کہ جب صدام حسین کو پھانسی دینے والے اہلکاروں کے سپرد کیا جا رہا تھا تو ان کے تمام سیکیورٹی گارڈز کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ہم نے کبھی بھی صدام حسین کو قاتل کے طور پر نہیں دیکھا، بلکہ ہم اسے گرینڈ فادر کے طور پر دیکھتے تھے۔ دوستو، عراق کے سابق صدر صدام حسین کو 148 مخالفین کے قتل کے جرم میں سزا دی گئی تھی۔ بارڈن نور کہتے ہیں کہ آخری ایام میں صدام کا دوسروں کے ساتھ رویہ نہایت ہی نرم مزاج تھا اور انہوں نے کبھی یہ تاثر نہیں چھوڑا کہ وہ بہت ظالم حکمران تھے۔ صدام حسین کو سگار پینے کا بہت شوق تھا اور اسی لیے وہ سگار کو ہمیشہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ ایک بار ایک امریکی سپاہی جو کہ صدام کی حفاظت پر مامور تھا، اس نے صدام حسین کو اپنے بھائی کی موت کے بارے میں بتایا تو جواب میں صدام حسین نے کہا کہ تم مجھے آج سے اپنا بھائی سمجھو۔ صدام حسین نے ایک دوسرے محافظ سے بھی یہ کہا کہ اگر مجھے میرے اپنے پیسے کو استعمال کرنے کی اجازت ملے تو میں تمہارے بیٹے کے تمام تعلیمی اخراجات ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بارڈن نور کا مزید یہ کہنا تھا کہ ایک رات ہم نے دیکھا کہ ایک 20 سالہ سپاہی ڈوسن اپنی سائز سے بڑا سوٹ پہن کر گھوم رہا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس نے صدام حسین کی جانب سے تحفے میں دیا گیا سوٹ پہن رکھا ہے۔ صدام حسین کے محافظوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کے قریب نہ جائیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا محافظوں کی صدام سے دوستی بڑھتی گئی۔ صدام حسین پر عائد مقدمات کے دوران صدام حسین کو 2 مختلف جیلوں میں رکھا گیا۔ پہلی جیل بغداد میں موجود انٹرنیشنل ٹریبیونل کا تہہ خانہ تھی، جبکہ دوسری شمال بغداد میں موجود ان کا اپنا محل تھی۔ یہ محل ایک جزیرے پر تھا جس تک پہنچنے کے لیے پل کا استعمال کیا جاتا تھا۔ صدام حسین کی سیکیورٹی پر مامور محافظوں نے سٹور روم کو صدام حسین کا دفتر بنانے کی کوشش کی اور منصوبہ یہ تھا کہ صدام کو سرپرائز دیا جائے گا۔ سٹور روم میں پڑے سامان سے چمڑے کی ایک کرسی اور ایک چھوٹی سی میز کو نکالا اور میز پر ایک چھوٹا سا جھنڈا رکھ دیا گیا۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ ہم آفس کا ایک ماحول پیدا کر سکیں۔ اور جیسے ہی صدام کمرے میں داخل ہوئے، ایک سپاہی نے میز کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر صدام حسین اونچی آواز میں ہنسنے لگے اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کی سیکیورٹی پر مامور سپاہی ان کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر ایسا تھا جیسے صدام عدالت میں موجود ہیں۔ بارڈن نور کا یہی کہنا تھا کہ سپاہیوں کی یہی کوشش رہی کہ صدام حسین کو زیادہ سے زیادہ خوش کیا جائے۔ جواب میں صدام بھی ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے اور ماحول کو خوشگوار رکھتے تھے۔ جب بھی صدام حسین کو وقت ملتا تھا وہ سپاہیوں سے پوچھتے تھے کہ ان کے خاندان کی حفاظت کون کرتا ہے۔ اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ کا دشمن سمجھے جانے والے صدام کی موت پر امریکی سپاہی بہت غمگین تھے۔ ان سپاہیوں میں شامل ایڈم روتھرسن نے بارڈن نور کو بتایا کہ جب صدام کو پھانسی دے دی گئی ہمیں لگا کہ ہم نے شاید اس سے دھوکہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم خود کو قصوروار سمجھتے رہے، ہم خود کو قاتل تصور کرتے رہے۔ ہمیں لگا جیسے ہم نے کسی ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا ہے جو ہمارے بہت قریب تھا۔ بارڈن نور کا یہ کہنا ہے کہ اپنی آخری ایام میں صدام حسین کی یہ توقع تھی کہ انہیں پھانسی نہیں دی جائے گی، لیکن 30 دسمبر 2006 کو صدام حسین کو صبح 3 بجے اٹھایا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ انہیں کچھ ہی دیر میں پھانسی دے دی جائے گی۔ یہ سن کر صدام حسین کو ذرا بھی مایوسی نہیں ہوئی۔ وہ خاموشی سے جا کر نہائے اور پھانسی کے لیے خود کو تیار کرنے لگے۔ اپنی پھانسی سے کچھ ہی دیر پہلے صدام حسین نے ایک سیکیورٹی گارڈ سٹیو کو باہر بلایا اور اپنی کلائی پر بندھی گھڑی اس کے حوالے کر دی۔ ابھی جارجیا میں سٹیو کے گھر میں وہ گھڑی محفوظ ہے اور اس کی ٹک ٹک کی آواز اسے سنائی دیتی ہے۔